بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ بہت جلد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری زندگی کی نئی شروعات ہونے والی تھی۔ میری سب سہیلیاں مجھے ستائش سے دیکھتی تھیں کیونکہ میری شادی ایک ایسے لڑکے سے ہونے والی تھی جو کہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ بس صرف اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے ساس اور نند کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے ساتھ لڑائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو سب لڑکیاں مجھ سے جیلس تھیں کیونکہ میرا لباس بے حد قیمتی تھا اور مجھے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اور جو بات شریکوں کو جلا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے سسرال میں صرف میرا ایک شوہر اور دیور تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ساس کے جھنجھٹ سے میری جان چھوٹ گئی، کیونکہ میری بڑی بہن اکثر اپنی ساس کا رویہ مجھے بتاتی تھی، جسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں جو ساس کا تصور قائم ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ساس بہت ظالم ہوتی ہے۔ میری بڑی بہن اکثر روتے ہوئے ہمارے گھر آتی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہوتے اور اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ساس اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ اس کی ساس عجیب و غریب عورت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی اچھی دکھنے والی عورت اس قدر ظالم اور بری ہو سکتی ہے۔ جب بھی ہمارے گھر آتی وہ، اس کا رویہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہوتا جیسے میری بہن اس کی بہو نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ میں اس کے دوغلے پن سے حیران تھی اور خوف زدہ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے مستقبل سے خوف آتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ہر ساس ایسی ہوتی ہے اور مجھے یہ ساس کا جھنجھٹ نہیں پالنا تھا۔ لیکن میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب مجھے میرا کام میری مرضی کے مطابق ہوتا دکھائی دیا کہ میں جو چاہوں گی وہی کر لوں گی، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ میری ساس نہیں ہوگی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں گی۔ 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں آ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ لیکن ایک بات جو میں شدت کے ساتھ نوٹ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ اس نے مجھے اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی تھی اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، میں نے اسے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ہر وقت میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھوں گی، لیکن مجھے اس کا چھوٹا بھائی ہر وقت مشکوک سا لگتا تھا۔ وہ اس طریقے سے بات کرتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر کبھی کبھار مجھے جلن ہوتی تھی، لیکن یہ سوچ کر میں خود کو تسلی دے دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے ماں باپ کے بعد میرے شوہر نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ مجھے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر سے کرنا شروع کر دیں تو شوہر سے جھگڑے شروع کر دیے تو وہ جلد ہی مجھ سے بیزار ہو جائے گا۔ گھر کا اتنا کام نہیں تھا جو میں تھک جاتی، جلد ہی کام کر کے فارغ ہو جاتی تھی، پھر پورا دن بور ہوتی رہتی تھی۔ مجھے ایک اور بات کی حیرانی تھی، وہ یہ تھی کہ میرا دیور اسکول نہیں جاتا تھا، حالانکہ اس کی عمر 15 سال ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ گھر میں ہی رہتا تھا اور ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ میں نے 2 3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ میں یہی سوچ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا تو شوہر مجھے کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، بلکہ اسی نے تمہیں پسند کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارا رشتہ لیا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے دیور سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی، لیکن آگے سے اس کا رویہ بہت تلخ ہوتا تھا، یہاں تک کہ میرے دیور کو میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ آج تک اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنے بھائی کو سامنے پا کر میرا شوہر مجھے ایسے بھول جاتا تھا جیسے میں اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، یا میں ایک فضول وجود ہوں جو کہ بے مقصد یہاں پر ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے شدید شرمندگی کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں اپنے آنسوؤں کو پی جاتی اور صبر سے کام لیتی۔ اس وقت مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ساس کی موجودگی ہو یا نہ ہو،
لیکن شوہر کی توجہ ہر صورت اپنی بیوی کو حاصل ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بھی بہت عجیب لگتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے شوہر نفسیاتی مریض ہیں، لیکن پھر میں نے اپنی سوچ پر خود ہی لعنت بھیجی تھی۔ تیزی کے ساتھ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیزاریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پورے گھر میں تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ میرا مائکا میرے گھر سے کافی زیادہ دور تھا، وہاں 1 مہینے بعد ہی جا سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی نوکری ایسی تھی کہ اسے آسانی سے چھٹی نہیں ملتی تھی، اور وہ 1-2 مہینے کے بعد بھی مجھے 2-3 دن کے لیے چھوڑ آتا تھا۔ جب بھی میکے جاتی تھی، میری بہن بہت ستائش سے مجھ سے پوچھتی، تم تو بہت خوش ہو اپنے گھر میں، آزاد ہوگی، تم پر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی تم پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیتی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی، میرے شوہر کی توجہ ہی مجھے حاصل نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب انسان ہے جسے میں سمجھ ہی نہیں پاتی، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اسے سمجھ پاؤں گی۔ اس کا رویہ دھوپ اور چھاؤں جیسا تھا، کبھی تیز تپتی دھوپ اور کبھی اتنی ٹھنڈ کہ روح تک تازہ ہو جاتی۔ لیکن میں اپنے گھر کو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور نہ ہی یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی جس کا ڈنڈورا پیٹتی میں۔ پھر گھر بھر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری تھی۔ اس کے علاوہ اس کے گاؤں میں زمینیں بھی تھیں، جس سے ہر مہینے ایک بڑی رقم آتی تھی۔ مجھے کھلی اجازت تھی، مجھے جتنا چاہے خرچ کر سکتی تھی میں۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھار میں اپنے گھر والوں کے لیے تحائف لے کر جاتی۔ مجھے شاپنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر ہفتے میں اپنے لیے مختلف ڈیزائنز میں برانڈز کے کپڑے لاتی، لیکن جب میں پہن کر شوہر کو دکھاتی، وہ کہہ دیتا، ہوں، ہاں، بس اچھے ہیں۔ اس نے آج تک میری تعریف نہیں کی تھی، جبکہ میں اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ کوئی مجھے پہلی نظر دیکھ لیتا تو مجھ پر فدا ہو جاتا، لیکن میں اپنے شوہر کی تعریف کرتی تھی جو اس نے کبھی نہ کی تھی۔ میرا شوہر اکیلا بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا رہتا۔ میں اسے جب بات کرتی تھی، وہ اچانک سے ایسے چونک جاتا جیسے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتی تاکہ میں اس کی پریشانی کو بانٹ سکوں، لیکن میرے شوہر نے کبھی بھی مجھ سے کھل کر بات نہیں کی۔ میرے ساتھ اس کا پیار اور محبت بھی شادی کے چند دنوں تک ہی رہا۔ اس کی بات فکر کرنے والا، گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا شخص تھا وہ، اور میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہی تھی، جس کو اس کے شوہر کی محبت نے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا تھا۔ اور اب اچانک منہ کے بل زمین پر گری، تب مجھے پتہ چلا کہ زندگی کس قدر مشکل ہے اور حقیقت کس قدر تلخ ہے۔ میرے وجود میں خالی پن پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس احساس سے کمتری کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ خالی پن کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ بدن دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کی حرکتیں بھی مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رات کو اچانک سے اٹھ جاتا اور نہ جانے کہاں چلا جاتا۔ میں نے 2-3 بار اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر نکل کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ زندگی یوں ہی بیزاری سے گزر رہی تھی کہ ہمارے محلے میں نئے کرایہ دار آئے۔ وہ بہت اچھے تھے۔ میری جلد ہی ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میری وہاں ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور یوں میری تنہائی ختم ہو گئی۔ میرا وقت بھی اچھا گزرنے لگا۔ کبھی وہ میرے گھر آ جاتی، کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن میں اس کے گھر میں تھی کہ پیچھے سے میرا شوہر میرے گھر میں آ گیا۔ اس نے مجھے سارے گھر میں ڈھونڈا، لیکن میں اسے کہیں بھی نہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں داخل ہوئی تو وہ غصے سے لبریز صحن میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، جسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر غصہ دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ اس نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، جیسے میرے سارے جسم میں ہمت ختم ہو گئی ہو، یا کسی نے میری آواز بند کر دی ہو۔ میرے منہ سے ڈر کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ہکلاتے ہوئے بات کرنے لگی، صاف صاف بتاؤ کہاں گئی تھی؟
میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگے۔ میں پڑوس میں گئی تھی جب میں نے تمہیں کہا تھا میرے بھائی کا تم نے خیال رکھنا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑنا، تو ایک بار کہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی اجازت لے کر وہاں گئی تھی؟ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ میں وہیں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میرے گھر میں اس لہجے میں آج تک کسی نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھ سے سب بہن بھائی بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے بچپن ہی سے نہ صرف ماں باپ کا پیار ملا بلکہ بہن بھائیوں کا بھی بہت پیار ملا۔ مجھ سے یوں بات کرتے تھے جیسے میں ان کی بیٹی ہوں۔ اس چیز نے مجھے بہت نخریلا اور حساس بنا دیا تھا۔ جب بھی مجھ سے کوئی لڑتا یا کوئی بات کرتا میں اس کا جواب نہیں دے پاتی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری وجہ سے میرے بھائی نے کتنا بڑا ہنگامہ کیا تھا۔ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دن میں اسکول سے واپس آئی، میں بہت رو رہی تھی۔ میرے بھائی نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا کہ میری اپنی دوست سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے باتیں سنانے لگا۔ میری امی نے میرے بھائی کو روکنے کی بہت کوشش کی کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور مجھے روتا وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ میرے بھائی نے جب اسے برا بھلا کہا تو اس لڑکی کا بھائی بھی سامنے آ گیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس لڑکی کے بھائی کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گئی، جبکہ امی بار بار مجھے کوس رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اتنی چھوٹی سی بات پر لڑائی کرانے کی؟ اب اگر تمہارے بھائی کو کچھ ہو گیا اور جیل چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ جبکہ میں اپنی غلطی پر بری طرح پچھتا رہی تھی، اور میں نے اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں روں گی اور نہ ہی اسے کچھ بتاؤں گی، نہ کبھی پریشانی دوں گی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہمارے گھر پولیس آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر تھانے چلی گئی۔ میرے ابو نے جا کر میری دوست کے گھر والوں کی منتیں کی اور انہیں کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ لالچی لوگ تھے، پیسے دیکھ کر وہ جلد ہی مان گئے۔ انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ یوں میرے بھائی آزاد ہو گیا۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر میں رو رہی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں بہت مارا تھا، جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی، کہا کہ اب تم نے رونا نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میرا بھائی پاگل ہو گیا ہے۔ آخر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کون کرتا ہے؟ جب تمہاری شادی ہوگی، تم اپنے گھر میں جاؤ گی، تب اس کا کیا حال ہوگا؟ سارے خاندان والے ہی جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھ پر اپنی جان دیتا تھا اور میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہ رشتہ بھی میرے بھائی ہی لائے تھے، کیونکہ میری دوسری بہن کی ساس سے اچھی طرح سے آگاہ تھے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ کیا کرتی تھی۔ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے جس پر مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرا بھائی جب یہ رشتہ لایا، سب گھر والے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی خاص جانچ پڑتال بھی نہیں کی، کیونکہ میرا شوہر میرے بھائی کا جاننے والا تھا، اس کا کولیگ رہ چکا تھا۔ میرا بھائی کہتا تھا کافی اچھا انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اچانک برتن ٹوٹنے کی آواز پر میں ہوش میں واپس آئی تو آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر میرا بھائی ہوتا، مجھے روتا دیکھتا تو کتنا دکھ ہوتا اسے۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا دھیان برتنوں کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کوئی مسلسل برتن توڑے جا رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ جب میں کچن میں گئی، میں نے دیکھا میرا شوہر مسلسل برتن توڑ رہا ہے اور چیخ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا، جیسے وہ کوئی وحشی ہو چکا تھا۔ مجھے وہ کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔
میں فوراً اس سے دور ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اس کا مزید سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے وقت جب میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ میں اس سے ناراض ناراض گھوم رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھے منائے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے یکدم ہی ہر چیز پر غصہ آنے لگا۔ میں زور زور سے برتن پٹکتی چلی گئی۔ میرے اس انداز پر وہ بولا، خیریت تو ہے آج تم کچھ، جبکہ اس حالت میں اس کا منہ تکنے لگی۔ ابھی دن کے وقت اس نے مجھ سے کتنا بڑا جھگڑا کیا تھا، مجھے ڈانٹا تھا، اور ابھی ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر مجھے اتنا خیال آیا کہ میرے دیور نے دن کے وقت کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کے وقت میرے شوہر اسے کھانا کھلانا بھول گیا تھا۔ نہ جانے کون سی پریشانی تھی۔ میں کھانا ٹرے میں لے کر اپنے دیور کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور کہا، رہنے دو، تم رکو، میں یہاں پر خود کھانا لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں لے جاتی ہوں، لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ اچانک رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے پانی پینا چاہا، لیکن وہاں پر جگ میں پانی نہیں تھا۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی۔ مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر پانی پی سکوں، اور دوسرا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ رات کے وقت میں کم ہی باہر نکلتی تھی۔ سونے پر سہاگا کہ میں نے ہارر مووی بھی دیکھ لی تھی، جس کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ سے اپنے شوہر کو اٹھانا چاہا، لیکن دیکھا وہ بستر سے غائب تھا۔ میری اچانک پریشانی بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مجھے واش روم کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ اندر سے مجھے گانا گانے کی آوازیں آ رہی تھی اور پانی بہہ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر نہا رہا ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ رات کے اس وقت ایسی کون سی نوبت آئی۔ میں بستر پر پلٹ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ باہر نکل کر وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے آواز دیتے دیتے رک گئی اور دیکھنے لگی کیا کرتا ہے۔ وہ پھر میرے کپڑے نکالتا ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، میرے کپڑوں کے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ مجھے گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا تو میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی تھی۔ میں تو اس کے چہرے کو پڑھنے سے قاصر تھی، اور دوسرا، کمرے میں اتنی روشنی بھی نہیں تھی۔ میرے شوہر یہی سمجھ رہے تھے کہ میں پرسکون سو رہی ہوں، جبکہ میں اپنے شوہر کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ میرا شوہر میرے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ کپڑے اسے تھوڑے تنگ تھے۔ پھر اس نے اپنے سر پر دلہنوں کی طرح دوپٹہ اوڑھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی حرکتوں سے پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے آواز دے سکوں۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا، لیکن آج میں نے یہ پتہ لگا کر دم لینا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے۔ پہلے بھی ایک دو بار میں نے اسے بستر سے غائب دیکھا تھا، لیکن تب میں نے اتنی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ آج میں نے اس رات سے پردہ اٹھا ہی لینا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے آہستگی کے ساتھ دراز سے میک اپ نکالا اور چہرے پر میک اپ کرنے لگا۔ وہ کسی ماہر آرٹسٹ کی طرح اپنے چہرے پر میک اپ کر رہا تھا اور دلہن کی طرح تیار ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنسوؤں سے میرا تکیہ بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ میری سسکیاں نہ نکلیں۔ میک اپ کرنے کے بعد میرا شوہر دروازے سے باہر نکل آئے۔ اس کے باہر نکلتے ہوئے فوراً میں بستر سے اٹھی اور دروازے تک آ گئی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر برآمدے سے ہو کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ پھر آہستگی سے میں اس کے پیچھے چل دی۔ میں نے دیکھا اس کا رخ میرے دیور کے کمرے کی طرف تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے دیور کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں باہر جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگایا تاکہ سن سکوں کہ اندر کیا چل رہا ہے، کہ مجھے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے
اور اس کی آواز میں درد ہی درد تھا۔ پھر اس کے بعد دیور اور اپنے شوہر کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ میری ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہی تھی، مجھ سے کھڑا ہونا محال تھا۔ میں فوراً کمرے میں آئی، بستر پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ پوری رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ پوری رات میں اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں آیا اور پوری رات میں جاگتی رہی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مجھے یقین تھا کہ صبح واپس آئے گا، کیونکہ اسے آفس بھی ہر حال میں جانا تھا۔ ایک ضروری میٹنگ تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ صبح واپس آیا، اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، جبکہ اس نے اپنے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ رات کے وقت کہیں گئے تھے؟ وہ مجھے کہنے لگا، ہاں، وہ مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے گیا تھا، پھر میں واپس آیا، تم گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھ سے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں یہ سب کچھ سہ گئی۔ میری امی کافی دنوں سے بول رہی تھی کہ گھر آ جاؤ، تم کو 2 مہینے ہو گئے ہیں تم گھر نہیں آئی، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا، کیونکہ اب میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ لیکن میں کچھ پتہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ڈائریکٹ یہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اگر میں اسے کچھ کہتی تو کہیں اسے آگے سے غصہ نہ آ گیا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ کر اس نے مجھے مار دیا، تو پھر مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ صاف صاف محسوس کر رہا تھا کہ میں اس سے دور رہنے لگی ہوں۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ٹال دی اور دوبارہ اس کے ساتھ نارمل ہو گئی، تاکہ اسے مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ پھر اگلی رات دوبارہ ایسے ہی ہوا۔ وہ دوبارہ عورتوں کے کپڑے پہن کر میرے دیور کے کمرے میں چلا گیا۔ آج میں نے ٹھان لی کہ ضرور دروازہ کھول کر اندر دیکھوں گی، آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی، اندر سے وحشت بھری آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا اور کمرے کا سامان ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگ رہی تھی، لیکن میں بہت زیادہ ڈرپوک تھی۔ میں دوبارہ واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر روتی اور خوف زدہ ہوتی رہی، نہ جانے کس نفسیاتی انسان کے ساتھ پھنس گئی ہوں۔ اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر کیا ہوگا؟ مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنے گھر جانے کی بات کی۔ اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکوں، کیونکہ میں ان سب سے اکیلی نہیں نمٹ سکتی تھی۔ اگر گھر والوں کو نہ بتاتی تو میں اپنے بھائی کو تو اس بارے میں ضرور بتاتی ہوں، وہ ضرور مجھے اس مشکل سے نکال لیتا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مجھے خود لے کر جائے گا، یہ کہہ کر، اور وہ اکیلی سفر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ کچھ دن مہینوں میں بدل گئے۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی، پہلے میرے شوہر روز کپڑے پہن کر دیور کے کمرے میں جاتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے ہفتوں پر آ گیا تھا۔ اب ہفتے میں وہ ایک بار ہی ایسا کرتا تھا۔ اب میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا، جبکہ میرے اندر تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک رات میرا شوہر لیٹ ہو گیا، اس کی جگہ میں نے وہ کپڑے پہنے اور اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دیور بستر پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر میرا صرف ایک نیلے رنگ کا جوڑا ہی پہنتا تھا۔ وہ جوڑا میرے شوہر نے مجھے بری میں دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آج وہ سب تم کرو گی، اور یہ کہہ کر وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور خوف زدہ۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں کیا کروں گی؟ پھر اس نے کہا، تم میری ماں بنو گی، جبکہ میں زاہد صاحب بنوں گا۔ یہ اس کے باپ کا نام تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بیلٹ اٹھایا، وہ بیلٹ فوم کا تھا۔ پھر میں یہ بیلٹ تمہیں ماروں گا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا۔ اس وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہو کے بولا کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟
میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں پر نہیں آنا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ڈرامہ ہے، مجھے آج بتا ہی دو۔ میرا اونچے بولنے پر میرا 15 سالہ دیور دور ہٹ گیا۔ میرے شوہر نے اسے پیار سے کہا کہ وہ ابھی آتا ہے اور مجھے لے کر باہر چلا گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا دیور ایک نفسیاتی مریض ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنے کا بولا تھا اور اس کا علاج ایسے ہی ممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز تمہارا جوڑا پہن کر اس کے کمرے میں آتا تھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تمہاری بے چینی کو بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب میں تم نے مجھے نفسیاتی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر نفسیاتی نہیں بلکہ میرا دیور نفسیاتی تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میرا باپ بہت ظالم انسان تھا، میری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ یہ سب وہ میرے بھائی کے سامنے کہتا تھا۔ ان چیزوں کا اس کے ذہن پر برا اثر پڑا تھا اور وہ ایک نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ اب مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میرے شوہر کی محنت اور میرے ساتھ کی وجہ سے میرا دیور 6 مہینوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ پہلے جیسے نارمل ہو گیا تھا اور مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ ایک راز تھا جو سلجھ چکا تھا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو ہمارے درمیان اتنی دوریاں نہ ہوتی، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو سمجھتی، آپ کا ساتھ دیتی، میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاتی؟ میں نے اس گھر کو اپنا گھر مانا ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا دیور نہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ میں اس کا اب بھی خیال رکھوں گی، ویسے جیسے پہلے رکھتی تھی۔ آپ اس کی طرف سے بے فکر رہو۔ اب میرے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم میاں بیوی اور وہ میرا چھوٹا بھائی، ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خوشیاں واپس دے دیں۔